سندل خٹک نے جب پریس کانفرنس کی تو حریم شاہ نے کہا بھائی میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں بھی کروں گی۔ وہ کہہ رہی ہے میں ایک سیاستدان کی قربانی دینے جا رہی ہوں اس عید پر۔ مجھے تو اپنی فیملی کی فکر رہتی ہے کہ مجھ پر کوئی ہو تو فیملی پر کوئی آنچ نہ آئے۔ کوئی تو ایسا سیاستدان ہوگا، کوئی تو ایسا مائی کا لال ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا کہ جو آپ کے جو حریمی اعتماد کے تقاضوں پر بالکل پورا اترے۔ تو انہوں نے نام لیا شیخ رشید احمد صاحب کا، کہ عوام کو ایک امید بھی ہے کہ یار کوئی ایسا نیا سیاستدان اور کون سا ہو سکتا ہے۔ ایک تجسس کی فضا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی لوٹا ہوگا، یعنی کہ جس نے اپنی پارٹی چینج کی ہوگی، جس نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہوں گی، ان کی ویڈیوز میرے پاس ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ حریم شاہ نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ عمران خان سے کب ملنے جا رہی ہیں، اور فیاض الحسن چوہان حریم شاہ کو کیوں برا لگتا ہے۔ اس سے پہلے سندل خٹک نے بھی جو ہے اپنی ضمانت منظور ہونے کے بعد پریس کانفرنس کیا۔ جی، حریم شاہ اور سندل خٹک والا جو معاملہ تھا، حریم شاہ کی جو ویڈیوز لیک ہوئی، اس کے بعد پھر سندل خٹک نے پریس کانفرنس کی۔ بہرحال سندل خٹک کو جیل جانا پڑا، ان کی ضمانت مسترد ہوئی، پھر انہوں نے ایک سزا کاٹی جو بھی تھی جیل میں 4-5 روز، اس کے بعد پھر ان کی ضمانت ہو گئی۔ ضمانت کے بعد سندل خٹک نے جب پریس کانفرنس کی تو حریم شاہ نے کہا بھائی میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں بھی کروں گی۔ اور حریم شاہ کی جب پریس کانفرنس ہوتی ہے نا، وہ سیاسی منظر نامے میں ایک نیا تہلکہ مچا دیتی ہے۔ حریم شاہ نے جو باتیں کی ہیں کہ وہ عمران خان سے کب ملنے جا رہی ہیں، عید پر عام طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے، کوئی جانور قربان کیا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے میں ایک سیاستدان کی قربانی دینے جا رہی ہوں اس عید پر۔ عید سے پہلے تو ملاقات کرنے جا رہی ہیں نا عمران خان صاحب سے، تو کس سیاستدان کی قربانی دینے جا رہی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن جو حریم شاہ کہہ رہی ہیں میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہوں، میں وہ واحد شخصیت ہوں جو کہ ملک سے باہر ہوتی ہوں، پھر بھی مجھے ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں میں کسی اور کی فکر نہیں کرتی، مجھے تو اپنی فیملی کی فکر رہتی ہے کہ مجھ پر کوئی ہو تو فیملی پر کوئی آنچ نہ آئے۔ بہرحال حریم شاہ کی جو پریس کانفرنس ہے، عام طور پر ہم نے جو نیشنل پریس کلب میں جو پریس کانفرنسز دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی سانحہ 9 مئی کی مذمت، تحریک انصاف سے الگ، اس کے بعد سیاست سے الگ۔ لیکن حریم شاہ مختلف نو کی پریس کانفرنس جو حریم شاہ نے کی، انہوں نے اس چونکا دیا ہے، تھر تھلی مچا دی ہے سیاستدانوں کو۔ ان کو اس کے بعد پھر جب پریس کانفرنس ہوئی تو سوال بھی کیا گیا ایک شو میں فیاض الحسن چوہان صاحب سے کہ صاحب نہیں برے لگتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں آگے، لیکن سوال کیا گیا کہ آپ حریم شاہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے کومنٹ کریں اس پر۔ انہوں نے کہا نہیں میں کومنٹ نہیں کر سکتا۔ ان کو شاید ڈر ہوگا کہ شاید میں اگر کومنٹ کر دوں اس سے پہلے مجھ پر کومنٹ ہونا شروع ہو جائیں۔ بہرحال کیوں برے لگتے ہیں فیاض الحسن چوہان؟ دیکھیں حریم شاہ کا یہ رہا ہے نا کہ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو جو چھوڑ کر چلا گیا، جو لوٹا ہوا تو وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا۔ بہرحال وہ لوٹا حریم شاہ کے پاس، حریم شاہ کی جو ہے ایک ہے نا پیمانہ اس نے بنایا ہوا ہے کہ اس پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ بہرحال اس کے پاس ویڈیوز ہوتی ہیں ہر سیاستدان سے متعلق، تو پھر آئے روز نئی ویڈیوز، نئے انکشافات ہم سنتے ہیں۔ اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے، وہ الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، تو وہ ان کو برے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی تو وہ عمران خان کے ساتھ تھے، ان کے پاس ویڈیوز تو پہلے سے ہی ہیں نا، ویڈیوز تو اب نہیں ہیں، لیکن وہ ان کے کردار تب مشکوک ہو جاتے ہیں جب وہ کہتی ہیں کہ عمران خان سے آپ الگ ہو گئے۔ تو بہرحال کون سا سیاستدان، حریم شاہ سے سوال کیا گیا صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی تو ایسا سیاستدان ہوگا، کوئی تو ایسا مائی کا لال ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا کہ جو آپ کے جو حریمی اعتماد کے تقاضوں پر بالکل پورا اترے۔ تو انہوں نے نام لیا شیخ رشید احمد صاحب کا، کہ یہ وہ سیاستدان ہیں، میری اچھی خاصی وہ کہہ رہی ہیں دوستی بھی ہے، لیکن وہ میرے جو اخلاق و اقدار کے جتنے بھی تقاضے ہیں، جتنے بھی پیمانے ہیں، ان پر پورا اترتے ہیں۔
اور اس عید پر حریم شاہ ایک سیاستدان کی قربانی بھی دینے جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی اس چونکا دینے والے انکشاف کے ساتھ جو ایک تھرتھلی مچ گئی ہے، اور ساتھ ہی عوام کو ایک امید بھی ہے کہ یار کوئی ایسا نیا سیاستدان اور کون سا ہو سکتا ہے، ایک تجسس کی فضا ہے. تو حریم شاہ بتاتی بھی نہیں ہے کہ کس کی وہ ویڈیو لیک کرنے والی ہیں. بہرحال وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے اس عید سے پہلے وہ ملنے جا رہی ہیں. عمران خان سے وہ کیوں ملنے جا رہی ہیں، اس ملاقات میں وہ کیا ہوگا. بہرحال حریم شاہ جب بھی وارننگ دیتی ہے کوئی نہ کوئی سیاستدان خوف زدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کچا چٹھا حریم شاہ کی USB میں ہوتا ہے، یا ان کے کارڈ میں ہوتا ہے، یا ان کے موبائل میں ہوتا ہے. اس سے پہلے حریم شاہ جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں ان کو مچھو کہہ کر مخاطب کر چکی ہیں. اس سے پہلے حریم شاہ صاحبہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے بارے میں جو الزامات لگا چکی ہیں وہ شاید دہرائے بھی نہ جائیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ڈھونگیا عالم دین ہیں، بہروپیے بن کر عالم دین کے لباس میں یہ جو لطف اور سرور حاصل کرنے جاتے ہیں، یہ کوئی عالم دین ہونا اس کو گوارا نہیں کرتا. بہرحال حریم شاہ کس سیاستدان کی ویڈیوز لانے والی ہے، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حریم شاہ نے کس کس کو وارننگ دے رکھی ہے. حریم شاہ نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس نے کہا تھا کہ جو بھی لوٹا ہوگا، یعنی کہ جس نے اپنی پارٹی چینج کی ہوگی، جس نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہوں گی، ان کی ویڈیوز میرے پاس ہیں، میں وہ سامنے لاؤں گی. فیاض الحسن چوہان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا جب انہوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی اس کے بعد کہا بھی کہ میں پہلے تو گالی دی فیاض الحسن چوہان کو، جو کہ دہرائی نہیں جا سکتی. اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ اس ٹائپ کا آدمی ہے جو بھی ہے. بہرحال تو اس کی میں ویڈیوز کروں گی لیک. ساتھ میں یہ بتایا حریم شاہ صاحبہ نے اس سے پہلے جب انٹرنیٹ پر پابندی تھی، جب انٹرنیٹ پر بندش تھی، تب وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ رانا ثناءاللہ اب تم میرے ریڈار پر ہو. بچو صاحب انہوں نے یہ کہا تھا باقاعدہ کہ اگر انٹرنیٹ کو بحال نہیں کیا گیا، جو اس وقت بند کیا گیا تھا، اس کی بندش کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تو پھر کیا ہوگا، تو پھر یہ ہوگا کہ میں ایک ویڈیو ریلیز کر دوں گی، پھر میں بتاؤں گی کہ کس نے کیا کیا تھا. تو حریم شاہ کی مطلب اخلاق و اقدار کا پیمانہ یہ کہ انٹرنیٹ بند کیا جائے تب وہ کریں گی، یا پھر کوئی نیک کام کرنے کے جو دن ہوتے ہیں، مثال کے طور پر عید الاضحیٰ، تو اس دن وہ ایک سیاستدان کی قربانی دینے جانے کی، یہ بہت ایک عجیب و غریب. دیکھیں وہ کہہ نہیں سکتے، لیکن انہوں نے اس بات کا اندیا ضرور دیا ہے اپنے اقوال و افعال سے کہ جو فیاض الحسن چوہان ہیں وہ شاید ان کے ریڈار پہ اب نزدیک آتے جا رہے ہیں. اور دیکھیں اس نے یہ کہا تھا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب اگر آپ نے میرا نام لیا تو میں پھر ویڈیو ریلیز کر دوں گی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب سے سوال ہوا، پھر انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا. اس کو پتا تھا یا شاید وہ گول کر گئے. عمران خان سے وہ ملاقات کریں گی. عمران خان سے ملاقات میں کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ملاقات عید سے پہلے ہونی ہے. اس کے بعد پھر جو حریم شاہ کے جو اعتماد ہیں جو بھی ہیں، بہرحال وہ انہوں نے اس عزم کا اظہار تو کر دیا ہے کہ وہ ایک سیاستدان کی اس عید پر قربانی دینے جا رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس عید پر کیا ریلیز ہونے جا رہا ہے، اس عید پر کیا ریلیز ہونے جا رہا ہے، کون سی فلم آنے جا رہی ہے، کون سے لوگ سینما پر کس فلم کو دیکھنے جائیں گے. لیکن حریم شاہ نے کہا کہ آپ کو یہ سہولت اپنے موبائل فون پر بھی دستیاب ہو سکتی ہے. اوکے. اور حریم شاہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے کسی دوست کی ویڈیو لیک نہیں کریں گی. جی، تو یہ انہوں نے تانا دیا ہے سندل خٹک صاحبہ کو کہ جب سندل خٹک صاحبہ نے ان کو یہ لگتا ہے بلکہ ان کا یہ الزام ہے جو کہ کورٹ آف لاء میں بھی کیس چل رہا ہے کہ سندل خٹک نے ان کی ویڈیوز، ان کی نازیبا ویڈیوز جو کہ دیکھنے جانے کے قابل نہیں ہوتی، جو کہ نجی لمحات کی ویڈیوز ہیں، انہوں نے بنائی، نہ صرف بنائی بلکہ ان کو لیک کیا. وہ سندل خٹک نے کیا. وہ کہتی ہیں ان کا الزام بھی ہے، جبکہ سندل خٹک نے کہا کہ میرا تو کسی سیاستدان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی حریم شاہ جو
کام کرتی ہیں میرا اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، مجھے بیچ میں پھنسا دیا جاتا ہے. البتہ میرا حریم شاہ کی جو بنائے جانے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال حریم شاہ نے یہ تانا دیتے ہوئے سندل خٹک کو کہا کہ اگر تمہاری میرے پاس کوئی ویڈیوز ہوں گی بھی پھر بھی میں لیک نہیں کروں گی. یہ دیکھیں آپ، وہ اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرنے کا کہہ رہی ہیں. وہ کہتی میں سندل خٹک کی طرح نہیں ہوں کہ میں جو ہے ان کی ویڈیوز کو لیک کر دوں. وہ کہہ رہی ہیں اس مطلب داغدار کرنا چاہ رہی ہیں نا کہ سندل خٹک نے تو یہ کیا لیکن میں یہ نہیں کروں گی. میں وہ کر کے دکھاتی ہے، کرتی نہیں ہے. وہاں یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ میں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہوں. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ اب تو اب دیکھا جا سکتا ہے نا کہ کیسے آپ کر رہی ہیں. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ یہ نہیں ہوتا. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ آپ اپنے اقدار سے، اپنے کردار سے بتاتے ہیں کہ صاحب یہ جو بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کس قسم کا انسان یا کس قسم کا بندہ ہے. جب حریم شاہ کے بارے میں آپ صرف ایک لفظ لکھیں نا، حرف حریم شاہ، تو بہت سارے عجیب و غریب خیالات آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.